جو اسلام ہمیں ہمارے ریجن میں نظر آتا ہے اور جو اسلام ہمیں ویسٹ میں نظر آتا ہے اس میں فرق کیوں ہے اور کیا ہے؟ ایک بڑا شکوہ ہمارے یہاں لوگوں کو امام سے ہوتا ہے کہ وہ نا ہماری بینڈ ویڈھ میچ نہیں کر رہا ہوتا. بالکل. وہ کہیں ادھر بات کر رہا ہوتا ہے, ہم کہیں ادھر کھڑے ہوتے ہیں, یا وہ ادھر بات کر رہا ہوتا ہے, ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پر جو اسلام کا جو ورژن ہمارے سامنے آتا ہے وہ بڑا سخت سا ہے, اور جب آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہاں پر تو اتنی زیادہ سختی نہیں ہے. ان کو ہر وقت لڑنا ہوتا ہے. اب جب کوئی باہر کا آدمی آ جائے آپس میں مل جاتے ہیں, مل کر لڑتے ہیں, یا وہ چلا جاتے پھر آپس میں لڑتے ہیں. تو کوئی اس قسم کا مثال ہمارا بہت سیکٹرز میں بن گیا ہے کہ لڑنا ضرور ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا کنسرن, ہم دنیا کی بڑی پکچر نہیں دیکھ رہے ہوتے, تو لہٰذا ہم چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں. بنی اسرائیل کے علماء کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ وہ عام لوگوں سے الگ اپنے آپ کو فرق کرنے کے لیے تو بہت ہی کوئی شاید ان کے کپڑے کو ڈفرینٹ ہوتے تھے. وہ یہ ہو جاتا ہے کہ حضرت صاحب پیر صاحب جب آئیں گے اتنا بڑا پکڑی, اتنا بڑا چپا کپا اور ہٹو بچو. ہمارے یہاں پر ریلیجس طبقے میں ایک زندہ خاتون تو ہونی ہی نہیں چاہیے. مائنڈ سیٹ جب بہت نیرو ہو گیا تو اس مائنڈ سیٹ نے بنا دیا. اب وہاں کی جو مسلم وومن ایسی ہیں وہ پھر ٹھک ٹھک جواب دیتی ہیں سامنے. ان کو اگر کوئی آ کے بولے تمہارا حجاب ایسا, تمہارا حجاب ایسا, وہ ان کی لینگویج میں, ان کی ٹرمینالوجی میں ان کو سیدھا کر دیتی ہیں. السلام علیکم, میرا نام اویس منگل والا ہے اور آج ایک بڑے انٹرسٹنگ موضوع پر ہم بات کریں گے. بنیادی مدعا یہ ہے کہ جب ہم اس ریجن کی بات کرتے ہیں, اس ریجن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یا جو ہمارا ساؤتھ ایشین ریجن کہلاتا ہے, اس ریجن میں جو ہماری ریلیجیس پریکٹسز ہیں ان کو اگر ہم کمپیئر کریں اور ہمارے ریلیجیس ماحول کو اگر ہم کمپیئر کریں ویسٹ سے, تو ہمیں بہت فرق نظر آتا ہے. تو آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جو کہ ان دونوں ماحول میں جنہوں نے وقت گزارا ہے, تعلیم حاصل کی ہے اور ایک بڑے ینگ مفتی ہیں, اور ان کی نظر سے ہم ذرا جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام ویسٹ میں اور ایسٹ میں اس میں ہمیں فرق کیوں نظر آتا ہے. مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان سے جو کہ مفتی بنے جامعۃ الرشید سے, اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے SOS برطانیہ میں انہوں نے ہیومن رائٹس لا پڑھا. تو دونوں چیزیں, دونوں طریقہ تعلیم اور دونوں معاشروں سے ان کی مکمل طور پر واقفیت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ زبردست, الحمدللہ. ابھی جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زبردست ہیں یا ویسٹ زبردست ہے, کون زبردست ہے اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم آسان طریقے سے شروع کرتے ہیں کہ جی اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. آپ نے یہاں پر بھی اسلامی ماحول بھی دیکھا, اس معاشرے کو بھی دیکھا, اسلامی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو بھی دیکھا, اور باہر کے تعلیمی اداروں کو اور ماحول کو بھی دیکھا. ہمیں کیوں فرق نظر آتا ہے کہ جو اسلام ہمیں ہمارے ریجن میں نظر آتا ہے اور جو اسلام ہمیں ویسٹ میں نظر آتا ہے اس میں فرق کیوں ہے اور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو ایک بڑی دنیا کی پوری ہسٹوریکلی اللہ کی کچھ عادتیں ہیں, کیونکہ دنیا کا میپ تو اللہ کرتے ہیں. اس میں اللہ کی ایک عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی سینٹر آف ایکسیلنس دنیا میں ایک جگہ نہیں رکھتے, یا آپ یہ کہہ لیجیے اسلامک لیڈرشپ دنیا میں اللہ ایک جگہ نہیں رکھتے. اور اس کی یہ ہے کہ جب ایک قوم قدر کرتی ہے اللہ ان کو دیتے ہیں, جب وہ قدردانی نہیں کرتی اللہ اٹھا کے کسی اور کو دیتے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں اسلام کا جو سینٹر شروع ہوا تھا مدینہ سے, عرب سے, پھر یہ چلا گیا بغداد میں, پھر یہ چلا گیا کردوں کے پاس, عباسی پاس رہا, پھر یہ دمشق سے بغداد, پھر کردوں کے پاس چلا گیا صلاح الدین ایوبی, کرد تھے نور الدین زنگی, پھر یہ ترکوں کے پاس چلا گیا تو عثمانی ترک تھے. اس سے پہلے ماوراء النہر, یہ جو ہمارے ازبکستان, تاجکستان کے علاقے ہیں, تو اسلامک ایکسیلنس حدیث فقہ کی اور یہ اس میں رہی تھی. پھر ہاؤس آف وزڈم بغداد کا جو سائنسز اسلام میں نکلی وہاں سے نکلی تھیں. پھر انڈیا کے پاس آ گیا, اور پاک و ہند میں علماء نے, اور پہلے مغل ایمپیررز نے, اس کے بعد ایون زوال کے بعد علماء نے بڑے ایکسلنٹ انسٹیٹیوشنز بنائے, پوری دنیا پہ امپیکٹ ڈالا. لیکن جب کوئی قوم ان صفات کو چھوڑ دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر وہ سینٹر آف گریوٹی چینج کر دیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ نہیں رہتے. دوسرا اصول اللہ کا یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری خیر ایک جگہ ایک کو نہیں دیتے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ ساری خیر میرے پاس ہے, اللہ اور بھی لے لیتے ہیں اس سے, کہ میں جو ورژن دین کا بیان کر رہا ہوں, یا میں ہی سب سے بڑا چودھری ہوں, یا میری قوم, میرے لوگ سب سے بہترین ہیں, اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا الحق مبثوث فی الامہ, اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں اسکیٹر کر کے رکھتے ہیں بتانے کے لیے کہ دس از ناٹ اے مونوپولی آف سم تھنگ. تو ہوا یہ کہ ہمارے آباء و اجداد نے, اکابر نے ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے بھی, پاکستان بننے کے بعد امیزنگ کام کی, اور انگریز کے آگے, جو کالونیزم کے آگے بڑی زبردست لیڈریشن کی, نہ کچھ ہوتے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشنز کھڑے کیے, ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کی اگر میں بات کروں,
اور بہت مضبوط کام کیا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس میں ڈکے ہونا شروع ہو گیا، آپس کی لڑائیاں، صفات خراب ہونی شروع ہو گئیں، اور جو مقصد تھا اللہ کی سربلندی، وہ بعض جگہ ہمیں وہ اپنے فرقے، اپنی جماعت کی سربلندی کی طرف نظر آنا شروع ہوئی. یہ میں آپ کو ایک پیس آف آئس برگ بتا رہا ہوں، فیکٹرز بہت سارے، دس ناٹ ٹاپک. دوسری طرف جو مسلمان ویسٹ پہ گئے، ویسٹ میں یا یو کے کی اگر آپ بات کریں، جہاں میں ہوں اس کی زیادہ میں مثال دوں گا، یورپ بھی آتا جاتا رہتا ہوں، تو اس میں یہی لوگ گئے ہیں، یہ ساؤتھ ایشیا والے لوگوں نے ہی وہاں پر اسلامی نظام کھڑے کیے ہیں. لیکن یہ لوگ جب گئے تو چونکہ ایک تو وہاں کا سسٹم بڑا اچھا تھا، اس میں کرپشن کی گنجائش بہت زیادہ نہیں تھی، اس میں اخلاقیات ایک جگہ تک سٹیبل تھیں، اور ان کو ایک سروائیول انسٹنکٹ بھی تھا کہ ڈو اور ڈائی، اگر ہم نے نہیں کیا ہماری نسلیں مر جائیں گی، ہمارا ایمان چلا جائے گا. تو انہوں نے پھر جو کام اور انسٹیٹیوشنس کیے اس میں کمیونٹی بلڈنگ، اخلاق بنانا، فیملیز کو بنانا، اور یہ چیزیں تھیں، یہ کافی کم ہوتی چلی گئیں. آپس کا لڑنا مرنا، جھگڑے وغیرہ، یا جو چھوٹے ایشوز کو بڑا بنا دینا، یہ تو ایک بات ہو گئی. اب اس میں ہم آگے آپ سوال کریں گے، بات کر لیں گے کہ پھر مسلم انسٹیٹیوشنز وہاں کس طرح چل رہے ہیں. آپ کے سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی تھا، اس پر آپ جو کہیں گے بات کر لیں گے، وہ یہ ہے کہ یہاں کی ایجوکیشن میں اور وہاں کی ایجوکیشن میں کیا فرق ہے. پہلے ہم پریکٹسز پہ بات کرتے ہیں، پھر ایجوکیشن پہ بات کرتے صحیح ہیں ہے. کہ ہماری پریکٹسز جو ہم ساؤتھ ایشیا میں کر رہے ہیں اور جو ویسٹ میں پریکٹسز ہیں ریلیجن کی، اس میں بنیادی فرق آپ کو کیا نظر آیا؟ ایک تو میں نے جو اشارہ بھی کیا، میں اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہاں کی مسجد کہ اس وقت جو اچھا وہاں بھی ایک پرانی جنریشن ہے اماموں کی، لیڈرز کی، جو یہاں سے گئی ہے، وہ یہاں کا ورژن بیان کرتے ہیں، جس میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جو اب ینگ علماء آ رہے ہیں، ان کے پاس دونوں جگہ کی ایکسلنس ہے، یہ بڑی کمال کی بات ہے. ان کے پاس ایسٹ کی بھی خیر اچھے تجربے ہیں، اور جو آپ یہ کہہ لیجیے کہ اسلامک روٹ اور فنڈامنٹل اسلام کے ہیں وہ سمجھے ہوئے ہیں، بڑی مضبوط عربی میں انہوں نے اسلام پڑھا ہے اور یہی کتابیں پڑھی ہیں بڑی مضبوط. دوسری طرف وہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم سے ہو کے نکلے، وہیں اسکول کالجز سے نکلے ہیں، تو وہ وہاں کی جو اخلاقیات بھی اچھی ان کے اندر ہے، تمیز، سلیقہ بات کرنے کا، کرپشن نہیں، اور بہت زیادہ وہاں کے ایشوز کو انفیریٹ سمجھنا. نہیں ہو جانا، جھگڑے نہیں کرنا، تمیز سے بات کرنا. صحیح ہے. اور ایشوز کو سمجھنا، اور بڑے ایک انالیٹیکل مائنڈ سے کام کرنا، سوچ سمجھ کے، اور ان کی لینگویج، ان کی ٹرمنالوجیز، ان کی انگلش میں کام کرنا. تو اس کی وجہ سے وہ اب کمیونٹی بلڈنگ مساجد کر رہی ہیں، اور انکلوسیو مساجد ہو رہی ہیں، مل کے کھانا کھانا، مل کے کام کرنا. اور لوگوں کے اندر، مثلا میں آپ کو یہ بیان کروں کہ وہاں پر ایک سسٹم ہے مکتب کا، دو سسٹم بڑے زبردست ہے. ایک مکتب سسٹم، مکتب سسٹم کیا ہے کہ 5 یعنی وہاں سکولز ختم ہوتے ہیں تقریباً 3 آفٹر 3، پرائمری اسکول 3:30 3:15. اور اچھا یہ بڑا جو کہ بڑا ڈائیورسفائی ہے، ہائیلی ڈیسینٹرلائز ہے، تو ہر شہر کے اسکولوں کی ٹائمنگ فرق نظر آئیں گے آپ کو، وہ انہوں نے کیا ہے. تو وہ چونکہ بچے جب نکلتے ہیں گھر آتے ہیں 5 بجے، وہ جاتے ہیں مکتب، مسجد میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں، اور 7 بجے تک پڑھتے ہیں، اور حفظ والے 8 بجے تک. اس میں ان کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور اسلامک ویلیوز بھی پڑھاتے ہیں، اور اس کے انہوں نے امیزنگ کریکولمز بکس بنائی ہوئی، بڑی زبردست، جو ساری ہسٹری، اسلامک فلسفی، سارا کچھ، اور جو مغرب سے غلط چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں اس میں کہ یہ ہے. تو ان کا جو سینس آف آئیڈینٹی ہوتا ہے وہ بڑا اچھا. ٹھیک ہے، شروع میں ذرا ٹین ایج میں ہر ایک میں ہوتا ہے، آدمی گمراہ بہکتا ہے، لیکن وقت پر آ کے وہ آئیڈیولوجیکلی جو جڑتے ہیں مکتب سے، جو مسلمان ہیں ان کے بچے، وہ بڑے اسٹرانگ ہوئے تھے. مثلا یہاں میں دیکھ رہا تھا، میں یونی میں گیا، یا لاہور اسلام آباد آپ دیکھ لیں، آپ بازار میں چلے جائیں مسلم ایریا میں، آپ کو بہت کم حجابی نظر آتی ہیں. وہاں پر آپ کو بھری ہوئی حجابی لڑکیاں نظر آئیں گی. اسکول جاتے ہوئے مسلمان علاقوں میں حجابی لڑکیوں کی بڑی کثرت نظر آئے گی آپ کو، مسلمان مارکیٹس میں نظر آئیں گے. یعنی وہ اچھا، ان کو فخر ہے، ان کو کوئی برا بلا کہہ نہیں سکتا کہ ابھی آپ مولوی ملا، ان کو تم کون ہو بھائی، ہم تو. ایک تو یہ چیز ہو گئی، مکتب وہاں کا بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے. دوسری کیا چیز؟ اسی مسجد میں نے پہلے بیان کر دی کہ مسجد میں اب جو نئے مسلم لیڈرز آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بیسٹ آف بوتھ ہے، تو وہ بڑے پروڈنٹلی کام کر رہے ہیں، انکلوسیو چیزیں بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ فٹ بال کلب بنا دیا بھائی، اب آپ بیٹھ کے اس کو بیان کرتے رہے بور ہو جائے گا نا آدمی. اس کو یوتھ کا بھی فٹ بال کلب بنا دیا، ایٹنگ کلب بنا دیا، چائے کلب بنا دیا، اور یوتھ ایکٹیویٹیز بنا دی، مساجد کے ساتھ بنا دی چیزیں. چائے پڑی ہوئی ہر وقت پیو جی، جس نے آنا ہے، کہوا پڑا ہو مسجد میں، آؤ جی بیٹھو. تو اس قسم کی چیزیں انہوں نے بنانی شروع کر دی، جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں اور مسجد کے اندر
جذبیت پیدا ہو. اچھا اب ہمارے یہاں پر یہ چیز نہیں ہے، نہ ہم اس مکتب والی چیز کو ڈیولپ کر پائے ہیں، نہ مسجد کو ڈیولپ کر پائے ہیں، نہ ہمارے پاس جو مسجد کے اندر جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے کمیونٹی بلڈ کر پائیں. تو یہ تینوں چیزیں ہم نہیں کر پائیں. یعنی میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا اس میں بہت بہتری کی ضرورت ہے، اور اس کو میں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. وہ تو میں کہہ دوں گا کہ نہیں کر پائے آپ. ٹھیک ہے، آپ اس کو ہاں. ذرا ریپ کر کے کہیں. ٹھیک میرا ہے کام ہے نا، میری برادری ہے. بالکل. لیکن آپ کی برادری میں کیا ایسا کام ہے جو کہ نہیں کیا، جو کہ پرابلم بن رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں؟ ایک بڑا فیکٹر، وہاں جو مکتب میں لوگ پڑھاتے ہیں نا وہ علماء پڑھاتے ہیں. یعنی وہاں عام قاری صاحب نہیں پڑھاتے. عام قاری صاحب کی نہ دینی تربیت ہوئی ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہ دینی تربیت. انہیں قاری صاحب پڑھاتے ہیں، جو پرانے تھے انہوں نے استاد سے اچھا لے لیا، لیکن ان کی نہ سیکولر ایجوکیشن اچھی ہوئی ہے، اور سیکولر ایجوکیشن سے یا کنونشنل ایجوکیشن سے چند خاص ٹریڈس ہیں جو پیدا ہوتی ہیں جو ضروری ہیں، اور نہ ان کی وہ عالم بنے ہوئے ہیں. تو اب وہ یعنی بچے کو قرآن تو پڑھا دیں گے، وہ تربیت جو نیشن بلڈنگ ہے وہ نہیں کر سکیں گے. وہاں پر انہوں نے ٹرینڈ ڈالا کہ بھائی مکتب میں پڑھانے والا عالم ہوگا، میجورٹی. نمبر دو، انہوں نے اس کا ایک تربیہ کرکلم بنایا. یار پاکستان میں چند لوگوں نے کوشش کی اور کر رہے ہیں، بٹ ابھی وہ تھوڑی ہے، میجورٹی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے وہ اپنی وہ جو مقصد صرف قرآن کے الفاظ پڑھانا تو نہیں، وہ تو ایک ثواب ہے بہت بڑا، لیکن جو ویلیو انکلکیشن ہے اسلامک، اور اس کو ایک پروڈنٹ سمجھدار فورورڈ لوکنگ مسلمان بنانا، اپنی ویلیوز فخر کرنا، یہ چیز نہیں آ سکتی. یہ تو مکتب کا ہمارا قصور ہے. جہاں تک مسجد کا بات ہے تو ہمیں اپنے اماموں پہ بہت محنت کرنی ہے. میں نے آپ کو کہا ان کے امام چونکہ اس طرح اکوپ ہوئے، کچھ تو ریاست نے کیا جبرن زبردستی، برٹش حکومت نے، ان کو بھی سلام کرنا چاہیے کہ بھائی وہ آپ چاہیں نہ چاہیں جرمن حکومت جو، آپ کو ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم سے گزرنا پڑے گا. جب گزریں گے تو وہ ساری صفات جو ایک ڈیولپ نیشن کی ان کے اندر ہے ان کے اندر آ جاتی ہیں. یہاں یہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اماموں کے اندر یعنی وہ جو تربیہ ہے اس قسم کی کہ یعنی ایک بڑا شکوہ ہمارے یہاں لوگوں کو امام سے ہوتا ہے کہ وہ نا ہماری بینڈ ویتھ میچ نہیں کر رہا ہوتا. بالکل. وہ کہیں ادھر بات کر رہا ہوتا ہے، ہم کہیں ادھر کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ ادھر بات کر رہا ہوتا ہے، ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ ایک اور ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے آیا ہے، اور ہمارے عام مسلمان جو 99% ہے وہ ایک اور ایجوکیشن سسٹم سے نکل کے آ رہے ہیں. وہ ان کو نہیں سمجھ رہا ان کا ایجوکیشن سسٹم، وہ ان کا نہیں سمجھ رہا. تو ڈسپیرٹی بہت بڑی ہے. تو ظاہر ہے پھر جب میچ نہیں کرے گی بینڈ ویتھ، تو میں آپ سے کمیونیکیشن کیسے کروں گا؟ میں اردو بول رہا ہوں، فارسی بول رہے ہیں. بات نہیں بنی. بالکل. اچھا ایک چیز اور مجھے نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو اسلام کا جو ورژن ہمارے سامنے آتا ہے وہ بڑا سخت سا ہے، اور جب آپ بیرون ملک سفر کرتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہاں پر تو اتنی زیادہ سختی نہیں ہے. یہ لوگ بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں، چلتا ہے، کوئی بات نہیں، چل کرو، اتنا زیادہ سختی اپنے اوپر نہ طاری کرو. یہ بھی فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے. اس کو میں ایک اگر لائٹر سائڈ پہ بیان کروں، ہم جو افغان نیشن ہے ان کی ہسٹری یہ ہے کہ ان کو ہر وقت لڑنا ہوتا ہے. اب جب کوئی باہر کا آدمی آ جائے آپس میں مل جاتے ہیں، مل کر لڑتے ہیں، جب وہ چلا جاتے پھر آپس میں لڑتے ہیں. تو کوئی اس قسم کا مثال ہمارا بہت سیکٹرز میں بن گیا ہے کہ لڑنا ضرور ہے. اچھا لیکن وہاں پر اچھا اس کو اگر میں ذرا سنجیدہ بیان کروں، وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے ہائر گولز ہوتے ہیں، ہائر آبجیکٹیو ہوتے ہیں، تو آپ چھوٹی چیزوں پہ ٹائم نہیں ضائع کرتے. چھوٹے چھوٹے ٹائم کیا کریں. ابھی ہم بڑی چیز میں جا رہے ہیں، اب آپ ہم ایک بات یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اب آپ بولو یار تمہارے جوتے کا رنگ کیسا ہے، کپڑے کا رنگ کیسا ہے. اس میں کہ تمہیں کوئی شادی میں وہ اسٹار بنے تو مووی شوٹ کرنے تو نہیں جانا نا، یا تو بات کرنی ہے، بات پہ فوکس کرنا ہے. اب اگر میں اس میں ڈر جاؤں اس کا مطلب مجھے بات کرنی اچھی نہیں آتی، کیونکہ یہ مقصد یہاں کا ایک بات کرنا. لہٰذا وہاں پر جب آدمی کا نیچرلی جب آدمی سفر کرتا ہے، سفر دونوں قسم کا، اردو بھی اور انگریزی بھی. اور جب آدمی ایک برائٹ ہورائزن سے دیکھتا ہے تو اس کے آبجیکٹیوز بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ چھوٹی چیزوں پہ لڑتا نہیں ہے. لیکن جو آدمی گاؤں میں پلا بڑا ہے نا اور گاؤں سے نکلے گا نہیں، وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑے گا، چاہے دینی ہو غیر دینی ہو. چھوٹی آپ شہر والے بھائی کیا کر رہے ہیں. ادھر ہمارا چونکہ پاکستان از ناؤ لائک این آئی لینڈ، ہم ایک آئسولیٹڈ کمیونٹی ہے، دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. جب آدمی لینڈ کرتے ہیں نا پاکستان میں، پتہ لگ جاتا ہے وہی کوئی الگ ہی وہاں ہو رہا ہے. ان 5-6 ملک گھوم کے آ رہے ہیں، میرے ساتھ بازو ہوتا ہے تو وہ الگ لگتا ہے بالکل. تو ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا کنسرن ہے، دنیا کی بڑی پکچر نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو لہٰذا ہم چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں. دین کی بھی جب بہت آئسولیٹڈ پکچر میرے سامنے ہوتی ہے نا، بہت تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی ہیں، صرف نماز کو صحیح ایسے کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، اور چند 5-6-8 باتیں، تو پھر میں لڑوں گا اس میں، کیونکہ میرے نزدیک تو یہی اہم ہے نا. میرے سے جیسے بچہ ہوتا ہے وہ لڑتا ہے چھوٹی چیزوں میں، کوئی چھوٹیاں نہیں. جب تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ میں ان چیزوں کی نفی کروں، اس کا طریقہ یہ کہ میں آپ کا ہورائزن اوپر لے جاؤں. اس کو تم چھوڑنا، اس کو تو کرتے رہو تم. اور میں تمہیں بتاؤں بڑا اسلام، تو ان کے سامنے اسلام کی ریئل ٹائم چیلنجز ہے، کیونکہ وہ دنیا کی کیپٹل میں بیٹھے ہیں. ان کے سامنے ایتھیزم کا چیلنج ہے، ان کے سامنے LGBT کا چیلنج ہے، ان کے سامنے اپنی نسل کے ختم ہو جانے کا چیلنج ہے.
मटेरियलिज्म का चैलेंज उनको नजर आ रहा है, तो वो फिर बड़ी चीजों पर कि भाई हमें अपनी कम्युनिटी को सरवाइव करना है बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या वो जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो चैलेंज ना होने की वजह से आपस में ही इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के पड्डों में पड़ गए, या उनको एहसास ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं? मैं यही कहूंगा कि वो पढ़ा रहे हैं लेकिन वो ब्रॉडर विजन से नहीं पढ़ा रहे। कुछ है मिसालें हमारे पास अच्छी, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी जो है वो ब्रॉडर विजन नहीं ले रहे, वो छोटी छोटी चीज़ों में कर रहे हैं। चीज़ें बहुत अहम बड़ी बड़ी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी जो, यानी मैं आपको एक मिसाल दूँ ना, बहुत सारे उलमा हैं, उन्होंने जब सफ़र नहीं करते थे तो उनको जब ट्रैवल किया तो एक बार साहब कहते थे, उनको कहते थे आपने मदरसे में आप स्कूल शुरू करें, मैं नहीं नहीं। तो वो उनके कुछ स्टूडेंट्स कतर में थे, वहाँ चले गए, टर्की चले गए, घूम के आए, ये खाने पे बैठे, मुझे बड़े आलिम है कहते यार तुम सही कहते थे। जब फिर 2-3 साल बाद आए फिर वो यही, नहीं नहीं इसको कोई ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर शम्प्यूटर की। तो मैंने कहा ये कतर का सफ़र एक और हो जाए, क्योंकि बात ये है कि जब तक आप उम्मत की बड़ी पिक्चर को नहीं समझते तो आप जुजियात में ही रहेंगे। तो एक तो मसला है। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो डिवीजन जितनी है इतनी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं आलिम इस्लाम डिवीजन से मतलब जो फिरका वाराना, फिरका वाराना, हाँ। और फिरके के अंदर ग्रुपिंग्स हैं फिर, यानी आप तो 4-5 फिरके देखते हैं ना, हर फिरके में फिर 5-8 ग्रुपिंग है जो वो खास आदमी समझता है कितनी। जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टी है तो आम आदमी को नजर आती है, लेकिन हर एक को पता है हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 2-3 ग्रुपिंग बिल्कुल। ग्रुप, और अनफॉर्चुनेटली ये ग्रुपिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं। इसका मतलब देयर इज अ रियल प्रॉब्लम इन आवर टीचिंग, ये करिकुलम या रिलीजियस नैरेटिव देने में, और जो मुझे नजर आ रहा है कि वेस्ट में कम है और कम होता चला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नई नस्ल लीडरशिप लेती चली जा रही है तो वो बेहतर होता चला जा रहा है। ओके, अच्छा एक और चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं जी, ड्रेसिंग की हम बात करें, हमारे यहाँ पर रिलीजियस सबका एक खास किस्म के कपड़े पहने हुए नजर आएगा, वो उसका एक लंबा सा शायद जुब्बा होगा या पगड़ी अमामा होगा, और उसकी एक बहुत ही बड़ी सी दाढ़ी होगी, उसका बोलने का तरीका भी ऐसा होगा कि वो इंतहाई हलक से आवाज़ निकालना जो है वो बायस फ़ख्र समझेगा। जबकि बैरून मुल्क आप जाते हैं तो जब आप उस इमाम को देखते हैं मस्जिद के, तो वो भी लगता है कि ये तो मुझ जैसा ही कोई शख्स है, ना उसके बोलने में कोई बनावट होती है, ना उसके पहनावे में कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि बिल्कुल अलग हो। तो ये डिफरेंस कितना हमारे यहाँ पर है और क्यों? ये जो है ना, इसको हम कहते हैं अरबी में कहते हैं इख्तिलाज औलवियात, और इंग्लिश में कहते हैं कि यू आर डिस्टर्बिंग योर प्रायोरिटीज। लिबास की इस्लाम में अहमियत है, बिल्कुल है, लेकिन कितनी अहमियत है? तो एक आदमी फर्ज नहीं पढ़ा नफल पढ़े ना, तो लिबास की अहमियत सिर्फ इतनी है कि लिबास के चंद, अच्छा इस्लामी लिबास इज नथिंग। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि सारे कुर्ता पहनो सारे दुपट्टा पहनो, इस पे सब उलमा का थ्योरेटिकली इत्तेफाक भी है, बात करेंगे आपसे। दूसरी बात है आपने जो रूल्स बयान किए जैसे मर्द औरतों जैसे लिबास ना पहने, बेहया ना पहने, सतर खुला ना हो, ऐसा लिबास जो गैर कौमों के रिलीजियस साइन है, ये बड़ी बात है। बाद लोग कहते हैं गैर कौमों को लिबास पहनना ना जायज़ है, ये गलत है। गैर कौमों का आप ट्राउजर पहने, आप टक्सीडो पहने, कोई भी मसला नहीं है, वो इस्लामिक रूल्स में हो। आप उनका रिलीजियस वो नहीं पहन सकते, कप्पा वगैरह जीव्स का या जुनार या क्रॉस, ये नहीं पहन सकते। इसके अंदर आप जो भी लिबास पहनते हैं वो जायज़ है। अलबत्ता ये कहा जाता है कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके लिए बेहतर है, नोट माय वर्ड्स, बेहतर है, यानी मुस्तहब है कि वो ज़रा सा ऐसा लिबास पहने जो ज़्यादा नेक लोगों का सुलह का थोड़ा सा नजर आए, शलवार कमीज, कहीं जुब्बा, कहीं ऐसी चीज। ये कौन कहता है? ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है शुरू से। हाँ, तो इसका मतलब है ये कोई रिलीजियस रूलिंग शायद ना हो, रूलिंग है, ये एक ट्रेडिशन हो इस सकता तरह है कि यानी चंद रिलीजियस रूलिंग्स आती हैं थ्योरी से, चंद आती हैं ट्रेडिशन से। ट्रेडिशन का मतलब है जो बिल्कुल गोल्डन चेन चली आ रही है, तो वो जरा सा, अच्छा इसका भी मतलब नहीं कि हर वक्त ये है। पहने। क्योंकि मुझे ये चीज़ याद आ रही है, दरमियान में मैं कहता हूँ वरना फिर शायद मैं भूल जाऊंगा, कि बनी इसराइल के उलमा के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नजर आता है कि वो आम लोगों से अलग अपने आप अलग को है। फर्क करने के लिए जी को बहुत ही कोई, शायद उनके कपड़े को डिफरेंट होते थे, कोई उनके जो है वो पगड़ियाँ डिफरेंट होती होंगी, ताकि लगे कि भाई ये तो एक अलग कौम है, अलग ब्रीड है, इनका जो है वो अदब करो। तो शायद वो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, वो चाहे अच्छा ना इस चाहे। लेवल पर होता भी है और वो गलत हो जाता है। वो ये हो जाता है कि हजरत साहब पीर साहब जब आएंगे, इतना बड़ा पगड़ी, इतना बड़ा जुब्बा कुब्बा और हटो बच्चू, तो ये तो हमने दूसरी कौमों से लिया है, ये हमारा नहीं है। अलबत्ता एक यानी मसला ये है कि आम आदमी के लिए कि मॉडेस्ट लिबास पहने, तो आलिम के लिए होगा तो और अच्छा मॉडेस्ट लिबास पहने, हिज मॉडेस्टी शुड बी हायर देन द अदर पीपल, दैट्स इट। तो यूके में भी इस वक्त इमाम दोनों किस्म के हैं, वो ट्राउजर शर्ट वाले भी हैं, खुला पहनते हैं, और ऐसे भी हैं जो जुबा पहनकर बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं और बड़ी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। और अच्छा वहाँ एक और फर्क है, वहाँ पर आपको लिबास से तोला नहीं जाता। ये आप भी सफर करते हैं,
दुनिया हमें लिबास से तोलती, दुनिया एक दूसरे को भी लिबास से नहीं तोलती। मतलब आप अगर लंदन ट्यूब में बैठ जाए ना, तो आपको एक चिड़ियाघर नजर आता है। किसी ने बिल्कुल शॉर्ट पहनी हुई है, किसी ने इतने सारे वो पहने हुए हैं, चूड़ियां या पहनी हुई, लड़के ने भी चूड़ियां पहनी, लड़की ने भी काला पीला लाल अजीब तरह के नजर आते हैं। और जुब्बे वाले और बुरके वाले भी बैठे हैं। वहां कोई बुरके वाले को मायूब नहीं देख रहा। ये मीडिया में हमें दिखाया जाता है, आमली डेली लाइफ में हमें नहीं रहा था। वो आपका जैसे भी आप है। यहाँ पर लिबास पर और ज़ाहिर पर जज करना ये बहुत छोटा विजन कौमों का हो जाता है। तो वो आपको जज करना शुरू करते हैं आपकी अपीयरेंस पे। ये एक और मसला हमारा कि हम रिलीजियस लोगों को जज कर रहे होते हैं अपीयरेंस, और वो लोग आम आदमी को कि भाई तुम चूंकि पैंट शर्ट पहन के आ गए हो तो तुम तो अब उवैस दीन का नाम ले नहीं सकते ना। हाँ, ये दोनों तरफ से गलत है। सूट पहने हुए हो तो तुम बात नहीं कर नहीं, सकते नहीं। तबलीग की, या हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर नहीं। एक जमाने में बड़ा एतराज अभी करते थे अभी लोग तक होता है। अभी भी कि ये तो सूट पहने हुए होते हैं। तो ये कोई मदार नहीं है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखारी शरीफ में रिवायत है, आपको रोम से एक कमीज आई लाल रंग की ज़य्यक़तुल कुम्मैन कफ वाली। तो आपने, यानी इंग्लिश था ना, रोमन उस वक्त जो यूरोप था, तो आपने वो लिबास पहना। क्यों पहना? दिखाने के लिए कि ये भी जायज़ है भाई, कोई मसला नहीं है। और उस वक्त जो आम मुसलमान पहनते थे, आपने आज हमारे दीन हज़रात को देखा वो खुला वो पहनते हैं आस्तीन, तो वो उसमें हदीस में ज़य्यक़त, वो ऐसे कफ था, टाइट था, और रेड भी नहीं पहनते थे अरब। आपने रेड भी पहना, पहन के दिखाया। इसकी और भी मिसालें हैं। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन शायद कह लें इसको, कि हमारे यहाँ तो रिलीजियस तबका मना करता है कि जी लाल कपड़े नहीं पहन सकते मर्द। क्या ऐसी कोई बात रिलीजियस हदीस रूलिंग में नहीं है? है। असल में उसकी मैं वजह बयान करता हूँ। उसकी वजह ये है कि चूंकि एक रूल लिबास का ये कि मर्द औरतों वाला लिबास ना पहने, लिबास औरतें पहने। एक ज़माना ऐसा था जिसमें लाल रंग खास हो गया था औरतों के लिए, वो उस वक्त की किताबों में। तो बात ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की बात कोई होगी। बाद में मुसलमान माशरों में जैसे मिसाल के तौर पे यार आप अपना देखें, आप जब छोटे थे क्या लड़के येलो कमीज पहनते थे? नहीं नहीं। पहनते थे। ये हमने 30-35 साल पहले खाड़ी ने और इन्होंने येलो और डार्क शाइनिंग ब्लू। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, अब मसला रिलीजन यहाँ ये कहेगा कि जब तक येलो कलर औरतों के लिए खास था या डार्क शाइनी ब्लू कलर कुर्ता, तो वो मर्दों के लिए पहनना जायज नहीं था। अब जब मर्दों ने कसरत से पहनना शुरू कर दिया और ये येलो कलर या अच्छा पिंक कोई शॉकिंग कलर का कुर्ता इसको औरत की अलामत नहीं समझा जाता, तो ये नाजायज तो कम से कम नहीं यानी होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूल डिफाई करते हैं और फिर उसके बाद मामला सही हो जाता है। ये रूल डिफाई करने वाले बड़े जरूरी हैं हमारे माशरे में, कहते हैं वरना लोग डर डर के। असल में शरीयत के बहुत सारे मसाइल, बिग चंक ऑफ शरिया इज बेस्ड ऑन उर्फ, कस्टम्स। लोगों के कस्टम के हिसाब से चेंज होता है। मैंने कहा ना मुशावहत एक रूल है ना, ये मुशावहत ये रूल चेंज होता रहेगा। बहुत सारी चीजें, मॉडेस्टी इट विल चेंज। बस मतलब रेड पहन सकते हैं ना, ये आसान आसान बिल्कुल चले, ये मसला हल हो गया बहुत सारे लोग। एक और चीज जो मुझे वेस्टर्न माशरे में और यहाँ पर जो डिफरेंस नजर आता है वो है खवातीन के रोल का। हमारे यहाँ पर रिलीजियस तबके में एक जिंदा खातून तो होनी ही नहीं चाहिए। वहाँ पर खवातीन जो है वो मस्जिद की एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ भी। ये फ़र्क क्यों आ गया है और ये वाकई क्या फ़र्क है या नहीं है? हाँ, ये फर्क कुछ हिस्टोरिक है और कुछ हमारे, वही मैंने कहा ना कि माइंडसेट जब बहुत नैरो हो गया तो उस माइंडसेट ने बना दिया। दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें जो कल्चरल थी, यानी वो सही है, यानी ऑटोमन ज़माने में या हिंदुस्तान के पुराने ज़माने में लोग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन सारा कल्चर उसको प्रैक्टिस करता था। तो उस कल्चर को लोगों ने दीन समझ लिया। तो बाज़ दफ़ा पख्तून लोग अपने किसी कल्चर को दीन बना के पेश करते हैं, पंजाबी लोग अपने किसी कल्चर को दीन बना के पेश करते हैं। ये बड़ा फ़र्क करना चाहिए कि भाई क्या चीज़ कल्चर है और क्या चीज़ दीन है। खवातीन के रोल में चंद रोल तो ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, इस्लाम ने कहा ये रोल होगा उसका। चंद रोल ऐसे हैं जो उर्फ के हिसाब से तब्दील हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे औरत का कमाने के लिए जाना, तो शरीयत ने कभी मना नहीं किया कि औरत कमा नहीं सकती, और बल्कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कमाती थी। और बाद में हमें ऐसी औरतें मिलती हैं जो बड़ी प्रोफेशनल्स थी। आलम इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी जो बनी थी तुनिस में, मोरक्को में, वो एक औरत ने बनाई थी, फातिमा फहरी ने। और अभी तो हमारे अकरम नदवी साहब ने, जो ऑक्सफोर्ड के इस वक्त हेड है इस्लामिक डिपार्टमेंट के, और बड़े मजबूत हिंदुस्तानी आलिम है, वो कोई कच्चे ऐसे मॉडर्निस्ट नहीं है, ओके, यानी यार उन्होंने 40 वॉल्यूम्स पे वो किताब लिखी है जिसमें मुस्लिम स्कॉलर्स ओवर द हिस्ट्री, और बड़ी स्कॉलर्स, खवातीन खवातीन स्कॉलर्स लिखी है, उन्होंने बताने के लिए कि दिस इज 40 वॉल्यूम्स पर। 40 वॉल्यूम्स। और ये भी वो बता रहे थे हमें, कहते हैं मैंने 40 वॉल्यूम पे जो लिख रही थी, तो मुझे फिर किसी एक बड़े आलिम ने खड़सावी ने कहा भाई रोक दो, ये तो चलता रहेगा बस, आप चल दो उसको।
تو یعنی there's more. تو یہ جو ہمارے یہاں آ گیا کہ ہمارے یہاں عورت کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے, کچھ باہر نہ نکلے, بالکل بچے پیدا کرے, وہ پڑھ نہیں سکتی, وہ ایجوکیشن نہیں لے سکتی, وہ کام نہیں کر سکتی. یہ اور بات ہے کہ شریعت نے جو برڈن ہے گھر کے کمانے کا وہ مرد پہ رکھا ہے, وہ عورت پہ نہیں ہے. لیکن اس کو منع نہیں کیا کہ تم نہ کما سکو, بلکہ اب تو بہت سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ عورت کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے رویے تبدیل ہو گئے, وہ اپنی مردانگی کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں, پھر ابیوز بھی کر رہے ہیں, مسئلہ کر رہے ہیں. تو عورت کو اس کے رحم و کرم پہ ان حالات میں نہیں رہنا چاہیے. اس کو کوئی نہ کوئی اسکل, کوئی چیز ایسی آنی چاہیے کہ شی شوڈ بی کانفیڈنٹ اور سیلف سسٹینر وہ تو ہو سکے. تو کیا یہ چیز ہمارے ریلیجس طبقے نے ریلائز کر لی ہے کہ واقعی ایک عورت کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ابھی مجھے کوئی اتنی تبدیلی نظر نہیں آتی. بہت دیر سے ریئلائز کر رہے ہیں یہاں پر, اور اس دیر کا سفرنگ بھی آ رہی ہے. تو ہماری جو ریلیز عورت ہے وہ بہت پیچھے چلی جاتی جا رہی ہے اور معاشرہ آگے چلاتا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کی خرابی مرد ایڈریس کریں گے, عورتوں کے اندر اصلاح بہترین وہ عورت کرے گی. اگر آپ عورت کو اکوپ نہیں کر رہے, کیپیبل نہیں کر رہے ایک باشعور مسلم لیڈرز بنانے کے لیے, یا باشعور مسلمان عورت بنانے کے لیے, تو وہ معاشرے سے کٹ آف ہو جائے گی, معاشرے میں تنوع نہیں کر سکے. جیسے وہاں پر ہے, وہاں پر جو اچھی مساجد ہیں وہاں بھی ابھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں, بہت سارے تھے ایسے جو کہتے ہیں عورت کا مسجد میں آنا حرام ہے, پھر اب وہ سمجھ آ گئی ان کو. اب بہت اب بعض جو صحیح مسجدیں بن رہی ہیں انہوں نے عورتوں کی بری جگہ بنائی ہے. جیسے مردوں کے سیشن ہو رہے تھے, عورتوں کے سیشن ہوتے, کانفیڈنٹ عورتیں وہ اپنی حجاب میں پوری طرح وہ اپنے جو پروگرامس ہوتے ہیں وہ آرگنائز کری ہوتی ہیں. وہ مردوں میں اگر ٹی پروگرام ہو رہا ہے ان میں بھی ہو رہا ہے, عورتوں میں بھی ہو رہا ہے. تو وہ پورا ایک عورت کو ایک جگہ دیکھیے, مسلم عورتوں کو آپس میں جمع ہونے کا ایک ایوینیو چاہیے, ورنہ غلط تو اب زیادہ ہے نا ہر طرف. جب آپ ان کو ایوینیو نہیں دیں گے, آپ انہیں گھر, تو گھر میں کہاں کب تک اتنا وہ کریں گے. تو دے نیڈ ٹو بی میک اے مومن مسلم کمیونٹی. اور ان کو اچھا, اب وہاں کی جو مسلم وومن ایسی ہیں وہ پھر ٹھک ٹھک جواب دیتی ہیں سامنے. ان کو اگر کوئی آ کے بولے تمہارا حجاب ایسا, تمہارا حجاب ایسا, وہ ان کی لینگویج میں, ان کی ٹرمنالوجی میں ان کو سیدھا کر دیتی ہیں. میرا ہے نا, تم اتار کے پھر رہی ہو کپڑے تو پہنو, تمہارا کیا ہے, میرا حجاب ہے, میری مرضی ہے. اور وہ تو یہ کہتے مرد نے تمہیں کہا, نہیں مرد نے ہمیں نہیں سمجھایا, یہ میں نے اپنی وجہ سے کیا, میرے شوہر کی کہنے پہ نہیں کری. تو از کانفیڈنٹ بیکاز وہ اس کی ایجوکیشن نے اس کو کانفیڈنس بھی دیا, وہ نالج بھی دی ہے. یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ عورت کو کانفیڈنس اور نالج اور ایکسپوجر نہیں دیا جا رہا, بلکہ اس کو, آپ اگر برا نہ مانے تو آڈینس حضرات, کہ اس کو پریس کیا جائے. اگر عورت کے اندر, ہمارے گھر میں کسی بچی میں بڑی ایکسٹراڈنری صلاحیت ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے میں نے یہ پڑھنا ہے, یہ میں حجاب میں جاؤں گی کالج, ہم نہیں تو میری باپ دادا کوئی نہیں کہتا, تو آپ تم نہیں جاؤ. تو یہ کلچرل نارمز ہے, دینی نارمز نہیں ہے. بہت شکریہ.